الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال في مقام آخر فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ خلوص محبت عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس جلسے کو تین نسبتیں حاصل ہیں. ایک تو فیضان مجید کانفرنس حضرت پیر مجید علیہ الرحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے ہم لوگ مستفیض ہوں گے، اور دوسری نسبت فخر المتکلمین سند المحققین حضرت علامہ الحاج الشاہ سید ہلال احمد قادری علیہ الرحمت و رضوان کی تعزیت کے مجلس کی بھی نسبت اس محفل کو ہے. اللہ رب العزت اس پوری محفل کو دعا کی صورت میں قبول فرمائے اور حضرت شاہ صاحب قبلہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تیسری نسبت اس جلسے کی دستار بندی سے اعلان کرا ہے جلسہ فیضان پیر مجید کانفرنس و جلسہ دستار بندی. عجب پرانا بینر ہوتا ہے. خیر محب گرامی وقار حضرت مولانا سجاد مجیبی صاحب قبلہ سے میں نے عرض کیا کہ حضور کوئی موضوع بتائیے کہ کیا موضوع رکھا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ کرتے ہیں وہ بہتر ہے، کوئی اصلاحی موضوع اٹھا لیجیے. میں نے کہا پھر بھی آپ کچھ اشارہ کریں. انہوں نے جو اشارہ کیا اس موضوع پر میں آج گفتگو کروں گا. 3 مقامات سے میں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی. سب سے پہلے مقام پہ کچھ گفتگو کروں اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہم سب اس دنیا میں بے تعلق نہیں ہیں. کسی نہ کسی سے ہمارا تعلق ہے. بے شک کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو بے تعلق ہو، جو بغیر نسبت کے، جس کی کسی نہ کسی سے دوستی نہ ہو. کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا. اس دنیا میں ہر انسان اپنے اپنے لیول کے مطابق، اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق اور اپنے اپنے معیار کے مطابق کسی نہ کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے دوستی رکھتا ہے. ان دوستیوں میں کوئی دوستی بہت گہری بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے 10 دوست ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم فاسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں،
گہرا دوست کہہ سکتے ہیں ہندی میں جس کے لیے پریہ متر آتا ہے. قرآن حکیم نے ہمیں اور آپ کو ایک فکر دی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ دنیا میں جتنے گہرے دوست ہیں جن سے بھی ہم نے دوستی کر رکھی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ سارے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے. اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. اسی کو قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضها لبعض عدو. اخلاء خلیل کی جمع، خلیل کا معنی گہرا دوست، اسی کی جمع اخلاء. خلیل سنگولر ہے، اسی کا پلورل جو ہے وہ اخلاء. جتنے گہرے دوست ہیں یومئذ اس دن، سیٹی مارنا بند کی اور ایکو بھی ہلکا کر دیں. جتنے گہرے دوست ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دشمن کیسے ہوں گے؟ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دوستی وہاں کام نہیں آئے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ دشمن ہو جائیں گے. سمجھیے گا اس چیز سے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دوستی کام نہیں آئی. مثال کے طور پہ مجھے 1000-2000 کی ضرورت ہے، میں اپنے کسی دوست کے پاس جاؤں کہ قرض دے دو، مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا لے کہ میں تو ابھی خود پریشان ہوں، میں کہاں سے دے سکتا ہوں. تو یہ ہوا دوستی کام نہیں آئی، یہ ہوا نا. لیکن اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ دوستی کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے اس سے آگے کی بات بتائی ہے کہ وہ سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے بولیے دشمن ہو جائے گا. اب وہ دشمن کیسے ہوں گے؟ پھر اس کو اس مثال سے سمجھ لیجیے. لے آئیں تو بیٹھ جائیں. تو میں مثال سے سمجھا کہ میں گیا اپنے کسی دوست سے 2000 روپے قرض مانگنے، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، تو یہ ہوا دوستی کام نہیں آئی. لیکن اس نے دوسرے دوستوں کو بھی منع کر دیا کہ تم بھی مت دے. یہ ہے دشمنی. سمجھ گئے فرق؟ اگر آدمی خود تنہا ہاتھ اٹھا لے کہ میں کہاں سے دے پاؤں گا، میں تو خود لاک ڈاؤن میں پریشان ہوں، تو یہ ہے کہ دوستی کام نہیں آئی. مگر اس نے دوسرے راستے بھی بند کر دیے، دوسرے دروازے بھی بند کیے، دوسروں کو بھی اس نے منع کر دیا، تو یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی. قرآن نے یہی کہا ہے کہ دنیا میں جتنے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ بہت امید افزا ہے. الا المتقین. ہاں، اگر دنیا میں کسی نے متقیوں سے دوستی کی تو یہ دوستی وہاں بھی کام ہے. تو ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ بغیر دوستی کے تو ہم میں سے کوئی نہیں، کسی نہ کسی سے تو دوستی ہے. لیکن یہ محاسبہ کریں اور یہ جائزہ لیں کہ ان دوستیوں میں کوئی دوستی اللہ کے نام پر بھی ہے کہ نہیں، کوئی دوستی اللہ والوں سے بھی ہے کہ نہیں، کوئی دوستی اللہ کے ولیوں سے بھی ہے کہ نہیں. اب آپ کہیں گے جی قرآن نے تو کہا تھا الا المتقین، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولیوں سے دوستی. تو قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی ہی تو متقی ہیں. متقی اور کون ہے؟ جو اللہ کے ولی ہیں وہی متقی ہے. لیکن اس کو ادھر سے بھی پڑھیے، ادھر سے بھی قرآن نے بتا دیا کیا؟ جو اللہ کے ولی ہیں وہی متقی ہیں. اور ادھر سے بھی پڑھیے جو متقی ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں. تو نماز چھوڑ کے گھومتا رہے، خالی بال بڑا کر لے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. جو شریعت کا مذاق اڑانے والا ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. ابھی ناظم صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، حافظ
حکم شریعت آیت اللہ قادر، جو حکم شریعت کا محافظ ہو، جو نبی کی شریعت کا پہرا دینے والا ہو، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو شریعت کا مذاق اڑانے والا ہو، وہ کہاں سے اللہ کا دوست ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز سے کا مطلب ہے، کس کو مطلب ہے نماز سے؟ عجیب عجیب آپ کو بہروپیے ملیں گے جو کہیں گے ہم لوگ تو مکے میں نماز پڑھتے ہیں، تو دسترخوان سے اٹھا دیا کیجئے کہ آپ مدینے میں کھانا بھی کھا لیا کیجئے، کھانا یہاں چاہیے اور نماز مکے میں، نماز مکے میں پڑھ سکتے ہو تو کھجور کھا لو وہیں جا کے، یہاں ہمارے دسترخوان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو دونوں طرف سے سمجھیں، اللہ کے ولی ہی متقی ہیں اور متقی ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ ہم اپنی زندگی میں دوستیاں تو کرتے ہیں، لیکن کچھ دوستی اللہ والوں سے بھی کریں، اس لیے کہ یہ جو دوستی ہے نا دنیا کی، یہ صرف دنیا کے لیے ہے، قیامت میں تو دشمن بن جائیں گے۔ اچھا یہ دشمن کیسے بنیں گے قیامت میں؟ آپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے، ایک نیکی، اور اللہ کہتے جاؤ ایک نیکی لے آؤ تمہارا بیڑا پار۔ آپ اس کے پاس پہنچے جو گہرا دوست تھا دنیا کے اندر، جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا، اس کے پاس کہے جی بھائی ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو تو میرا کام ہو جائے، تو وہ تو دے گا نہیں، اوپر سے اس فراق میں لگا رہے گا کہ آپ والی کیسے مارے، یہ چاہے جائے بھاڑ میں جہنم میں جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس کی والی مار کی کسی طرح میں بچ جاتا۔ یہ ہوگی دشمنی۔ اگر وہ صرف یہ کہتا کہ میں کہاں سے نیکیاں دوں گا، میرے تو خود لالے پڑے ہیں، تو ہوتا کہ دوستی کام نہیں آئی، مگر اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے نا کہ دوستی کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے کہا دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور دشمنی اس طرح سے ہوگی ایک تو نیکی نہیں دے گا، اوپر سے آپ کی نیکیوں کو مارنے کے ساتھ میں لگا، یہ ہوگی دشمنی۔ لیکن اگر متقیوں سے دوستی کی ہے، اللہ والوں سے دوستی کی ہے، تو یہ کسی خانقاہ کی بات نہیں ہے، کسی صوفی صاحب کی کتاب کی عبارت نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ ہاں متقیوں کی دوستیاں قیامت میں بھی کام آنے والی ہیں، اللہ والوں کی دوستیاں قیامت میں بھی کام آنے والی ہیں۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ زندگی میں اللہ والوں سے دوستی کریں، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کتنے دن کے لیے کریں؟ ایمانداری سے بتائیے، ساری زندگی کے لیے دوستی چاہیے نا؟ کہ بس پیر صاحب آئے رجسٹر میں نام لکھوایا اس کے بعد بھول گئے، جیسا کہ آج ہو رہا، جیسا کہ آج ہو رہا۔ ایک ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ ہم لوگ ایک جلسے میں تھے تو کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ان کو مرید ہونا ہو جائے، اور سب ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، اور سامنے والا جو ہے وہ شاید رومال پکڑے ہوا تھا، وہ سب اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے۔ انہوں نے بتایا کہ میری بھی پیٹھ پہ کچھ لوگ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، مگر میں کسی کی پیٹھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ ہم نے کہا جو آپ کے پیچھے تھے وہ تو آپ کے مرید ہو گئے، لیکن بیچ سے تو سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ نے تو ہاتھ رکھا ہی نہیں کسی کی پیٹھ پہ۔ تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کے مریدوں کی تعداد بھی ہزاروں ہے، لیکن آپ کے پیچھے جتنے تھے وہ آپ کی پیٹھ کے بعد وہ سب آپ کے۔ ایسا تعلق نہ ہو، ایسی نسبت نہ ہو۔ ہم سب کی زندگی کی سب سے اہم دعا کیا ہے؟ سب سے اہم دعا اور سب سے زیادہ مانگی جانے والی بھی دعا ہے، سب سے اہم بھی ہے اور سب سے زیادہ مانگی جانے والی بھی ہے۔ ابھی میں یاد دلاؤں گا تو آپ کو یاد آئے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سب سے اہم دعا ہے کہ نہیں؟ اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یہ سب سے اہم دعا ہے نا۔ نوٹ کیجئے ایک بات اور، کوئی بھی نعمت وہ اسی وقت نعمت ہے جب نعمت ہدایت ساتھ میں ہو۔ اگر ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ نعمت ہدایت کے بغیر
کوئی بھی نعمت نہیں ہے. اگر ہدایت نہیں ہے، دولت مند ہو گیا تو کیا کرے گا؟ عیاشی کرے گا، غریبوں کا خون چوسے گا. تو یہ دولت اس کے لیے نعمت بھی نہیں. اگر نعمت ہدایت ساتھ میں ہوگی اور اللہ دولت عطا کر دے تو اب اپنی دولت سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے گا. اب یہ نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت ہدایت پہلے ہے. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، باقی ساری نعمتیں نعمت ہدایت کے تابع ہیں. اگر نعمت ہدایت ہے تو باقی سب نعمت ہے، اور اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو پھر کوئی نعمت نہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اگر ہدایت کی نعمت نہیں، ہاں نعمت ہے. ہدایت ملے گی تو اس آنکھ پہ پہرا بیٹھے گا، شریعت مصطفی کا پہرا بیٹھے گا. اور اگر ہدایت نہیں ملی تو اس آنکھ سے آدمی بے حیائی دیکھے گا، ننگا پن دیکھے گا. تو جہنم میں کس وجہ سے جائے گا؟ اسی آنکھ کی وجہ سے. تو اب بتائیے، یہ آنکھ نعمت ہوئی کہ زحمت ہوئی؟ بولیے. زحمت ہو گئی نا. چیخے گا انسان اور اس دن کہے گا کاش میں اندھا ہوتا. جب اسے پتا چلے گا کہ میں اپنی آنکھ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں تو انسان آرزو کرے گا کاش میں اندھا ہوتا، میرے پاس آنکھ ہی نہ ہوتی. تو پتا کیا چلا؟ اصل نعمت نعمت ہدایت ہے. نعمت ہدایت کے ساتھ پھر باقی چیزیں بھی نعمت ہیں. تو ہمیں اللہ نے سب سے عظیم دعا جو ہے وہ کیا سکھائی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر. تو سب سے اہم دعا ہے نا یہ. ایک دعویٰ میں نے یہ کیا تھا کہ سب سے اہم دعا، اور دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا. آپ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانگتے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں. اگر آپ نہیں پڑھتے تو امام صاحب تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو امام کی طرف مقتدی کی طرف گویا امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی پڑھ رہا ہے. تو سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ الگ بات ہے کہ جس وقت ہم یہ کلمہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں. یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. اس وقت تو بس جن کی ٹارگٹ پورا کرنا رہتا ہے. میرے بھائی بنیا کے پاس بھی جا کے ایسے نہیں مانگتے جس طرح ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا. ویسے تو بنیا سے بھی آدمی نہیں مانگتا. بنیا سے بھی اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں جب رکھتا ہے انسان تو بڑی منت اور سماجت کے ساتھ بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ لوٹا دیں گے تو کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنی تمہید کے ساتھ ہم بنیا سے اپنا مطالبہ رکھتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا، اور یہ کیا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا؟ کاش جس وقت ہمارے زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہوں اہدنا الصراط المستقیم، میرے وجود کا ایک ایک بال اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہو جائے اور دعا بن جائے کہ پروردگار میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر. تو یقین کیجئے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ ہدایت کی نعمت دے دے گا. لیکن مانگیے تو صحیح ویسے جیسے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں. اللہ تو عطا کرنے پہ آمادہ ہے، ہم مانگے تو صحیح جیسے مانگنے کا حق ہے. جس کو قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگو اپنے رب سے، پکارو اپنے رب کو. کیسے؟ آہوزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گریا کرتے ہوئے اور چھپ چھپ کر. جس طرح سے مانگیے، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں سوز ہو، دل میں تڑپ ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور پبلک کے سامنے نہیں، رات کی تنہائی میں اٹھیے جب خلق خدا سو رہی ہو، اس وقت مانگیے. پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہاتھ آپ کا دعا کے ختم ہونے کے لیے بعد میں چہرے پہ جائے گا، اللہ کی طرف سے ہدایت پہلے اتر جائے گا.
خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. دو دعوے تھے نا میرے, کیا؟ سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا اور سب سے اہم دعا, دونوں ثابت ہو گیا نا کہ سب سے اہم دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نعمت ہدایت. اور سب سے زیادہ بھی یہی مانگی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر نماز میں, ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ رب العزت نے پھر اگلا ٹکڑے پہ غور کیجیے. اللہ نے راستہ نہیں بتایا کہ صراط مستقیم چاہتے ہو نا اس راستے پہ چلو. اللہ نے راستے کی پہچان نہیں بتائی, یہ راستہ ہے صراط مستقیم. راستے کی پہچان نہیں بتائی, بلکہ کچھ لوگوں کی پہچان بتا دی اور کہا صراط مستقیم چاہیے, ان لوگوں کے پیچھے چلے جاؤ, یہ جدھر جا رہے ہوں گے وہی صراط مستقیم. راستے کی پہچان نہیں بتائی ہے, چلنے والوں کی پہچان بتائی. اور اللہ نے یہ نہیں کہا پہچان دیکھ کر اس راستے پر چلنا, نہیں, لوگوں کو پہچان دیکھنا, جس پہچان والے لوگ جس راستے پر چل رہے ہوں گے وہی صراط مستقیم. کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا. ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر ہوا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, صدیقوں پر ہوا. والشہداء, شہداء پر ہوا. والصالحین, اور صالحین پر ہوا. اس کے محبوب بندوں پر, اس کے اولیاء پر. بات کہاں سے یہ آئی تھی کہ ہمیں دوستی کرنی ہے, کتنی دیر کے لیے کرنی ہے؟ نہیں سے بات چلی تھی, 1 منٹ کے لیے کرنی ہے, 1 دن کے لیے کرنی ہے, 2 دن کے لیے کرنی ہے. اس بات کو سمجھانا تھا. اب اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات جب آپ نے سمجھ لی, تو اب مجھے بتائیے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کتنے دن کے لیے چاہیے؟ ساری زندگی کے لیے چاہیے نا. ساری زندگی اگر کوئی صراط مستقیم پر چلتا رہا اور اخیر وقت میں بہک گیا, اخیر وقت میں شیطان نے ڈنڈی مار دی, تو بیکار ہو گیا کہ نہیں؟ تو صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں ساری زندگی کے لیے چاہیے, آخری سانس تک کے لیے چاہیے. جب صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں آخری سانس تک کے لیے چاہیے, تو اللہ والوں کی نسبت اور اللہ والوں کا تعلق بھی ہمیں آخری سانس تک کے لیے, اس لیے کہ ان کی نسبت سے ہی صراط مستقیم کی ضمانت ملے گی. اس لیے کہ انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. انہی کی راہ صراط مستقیم کی راہ. تو یہاں سے اتنی بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ ساری زندگی خیر چلیے, وہ بیچارے خود پریشان ہے, بند کرنا چاہ رہے ہیں مگر بند ہی نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوگا. تو اتنا سمجھ گئے نا کہ ساری زندگی کے لیے ہمیں اللہ والوں کا تعلق چاہیے. 1 منٹ کے لیے نہیں, 1 دن کے لیے نہیں, بلکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. اچھا جی, زندگی کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ بولیے, زندگی کے بعد کیا آتا ہے؟ موت. تو زندگی میں ہمیں اللہ والوں سے دوستی چاہیے, اللہ والوں کی نسبت چاہیے, اللہ والوں کا تعلق چاہیے. تو موت کے لیے کیا چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. اس پر ایک دوسری آیت سنیے, میں صرف قرآن سے آپ کو بتاؤں گا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. یہ ہمارے پروردگار, ہم نے سنا یہ پکارنے والا پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ ان آمنوا بربکم. پکارنے والا پکار کے یہی کہتا ہے کہ لوگوں اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. فآمنا, تو ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے. اب اگلی دعا سنیے کیا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. تو یہ ہمارے پروردگار اب ہمارے گناہوں کو بخشو.
جو ہم سے خطائیں ہوئی، جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی، جو ہم سے گناہ ہوئے، تو انہیں بخش، انہیں معاف کر۔ یہ پہلی دعا ہے۔ یہاں پہ رک کر کے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس کی یہ دعا قبول ہو جائے، کیا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے، وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ بولیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو جس کی یہ دعا قبول ہو جائے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، وہ کامیاب ہو گیا نا۔ لیکن دعا ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی دعا باقی ہے۔ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخشنے کے ساتھ ساتھ ہماری سیئات اور ہماری خطاؤں کا کفارہ دے دے۔ اب یہ کفارہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ایک چیز اور گناہوں کا کفارہ دوسری چیز۔ یہ کفارہ کیا ہے گناہوں کا؟ حدیث میں بھی ہے اور قرآن حکیم میں بھی ہے۔ گناہوں کا کفارہ یہ ہوگا کہ نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان سارے گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ پہ نیکیاں لیں گے۔ یہ ہوگا گناہوں کا کفارہ۔ سارے گناہ مٹا کر کے ان کی جگہ پہ کیا لکھ جائیں گی؟ نیکیاں۔ کہتا ہے 19ویں پارے کی آیت، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد کہا یہی وہ بندے ہیں کہ جن کی خطاؤں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دے، خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے۔ تو اب دو چیزیں ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، تو گناہ معاف ہوئے ہیں، نیکیاں تھوڑے آ گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ مثال کے طور پر بینک نے قرضہ معاف کر دیا، پیسہ تھوڑے دے دیا، بھائی قرض تھا بینک کے اوپر، اس نے وہ معاف کر دیا، تو بینک کے قرض معاف کر دینے سے فقیر تو فقیر ہی رہے گا نا، کہ امیر ہو جائے گا؟ اس کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا، بینک نے قرضہ معاف کر دیا، بھی کچھ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بینک قرض بھی معاف کر دے اور معافی کے ساتھ ساتھ جتنا اس نے لیا تھا اتنا دے دے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اپنے جس بندے پہ وہ رحم کا دریا بہائے گا تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے ان کی جگہ پہ نیکیاں لی۔ اس کو قرآن نے کہا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ دعا سکھائی اللہ نے کہ ہم سے یہ مانگو، اللہ نے خود سکھا دیا ہے۔ اچھا اللہ کے سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں سکھا رہا ہے اللہ رب العزت؟ ایک مثال سے آپ سمجھیے، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اپلیکیشن لے کے جائیے، چھٹی کی اپلیکیشن یا کسی اور چیز کی اپلیکیشن لے کر کے جائیے اور باس کو دیجیے، اس کے ٹیبل پہ رکھیں، وہ اپلیکیشن دیکھیں، اگر اس کو چھٹی نہیں دینا ہوگا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، پہلا دے دیں، ہے نا؟ اور اگر اس کا ارادہ کیا ہوگا کہ نہیں ہمیں چھٹی دینا ہے اس کو، اگر محبت ہوگی اور وہ چاہے گا کہ ہمیں اس کی اپلیکیشن منظور کرنی ہے تو کچھ اس میں ڈرافٹنگ کروا دے گا کہ دیکھو اس کی بھی یہ لکھ دو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے مت لکھو، ایسے یہ لکھ دو تو میرے اختیار کے دائرے میں آ جائے گی وہ چیز۔ تو اگر باس خود سے اپلیکیشن میں کریکشن کروائے یا خود سے پوری درخواست لکھوائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ درخواست قبول کرنا چاہتا ہے، وہ چھٹی دینا چاہتا ہے۔ بلا تشبیہ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت اگر اپنے بندوں کو کوئی دعا سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ سکھا رہا ہے نا کہ یہ مانگو مجھ سے اور ایسے مانگو مجھ سے، کیا مانگو اور کیسے مانگو دونوں سکھا دیا، اور مانگنا کس سے؟ اسی سے، لیکن وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ مانگو اور ایسے مانگو۔ تو ہم نے مانگا کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے، ہماری خطاؤں کا کفارہ دے دے، مطلب نیکیوں سے بدل دے۔ اب بتائیے جس کی یہ دعا قبول ہو گئی کامیاب ہوا کہ نہیں؟ تو گناہ بھی معاف ہو گئے اور سارے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں آ گئی۔ اب کیا چاہیے کامیابی کے لیے؟ کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ بولیے۔ لیکن ابھی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، اگلا ٹکڑا کیا ہے؟
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے پروردگار جب موت دینا تو اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں آتا ہے۔ در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، اجل کے معنی موت، در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ اگر ایسی موت آ گئی تو نصیبے کے بارے میں آرے ہو گئے۔ موت کہاں آئی؟ اللہ کے محبوب بندے کے قدموں میں آ گئی۔ ہماری پیشانی ان کی چوکھٹ پہ تھی اور وہ پرواز کر سکتے۔ تو ایسی موت کی آرزو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ آرزو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ساری زندگی ہمیں کس کا ساتھ چاہیے؟ اللہ والوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے دوستوں کا، اور موت کے وقت بھی انہی کا ساتھ چاہیے۔ موت کے وقت کے لیے بھی یہ آرزو کرنا ہے کہ پروردگار زندگی میں ہم نے جن سے نسبت رکھی ہے، موت کے وقت بھی ان کے قدموں میں موت آ جائے۔ دو مرحلہ ہو گیا، زندگی اور موت۔ یہی دو مرحلے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی مرحلہ ہے؟ ابھی ہے نا، باقی موت کے بعد بھی تو ہے۔ قبر کا مرحلہ ہے کہ نہیں؟ حشر میں اٹھائے جائیں گے، وہ تو پہلے ہی میں آیت بتا چکا ہوں کہ اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کو۔ حشر کی بات تو ہو گئی، یہ دوستی وہاں کام آ جائے گی، جو اللہ والوں سے دوستی ہوگی وہاں کام آ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے تین مرحلہ تھا نا، زندگی، موت اور قبر، ہے نا؟ اب قبر کے بعد نہ حشر میں اٹھیں گے، تو ابھی تو دو ہی مرحلہ ہوگا، زندگی اور موت۔ موت کے بعد والا مرحلہ باقی ہے نا، اس کے لیے کیا آرزو ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا تمنا ہونی چاہیے؟ پھر ایک دعا سنو، اللہ نے سکھائی تھی، کیا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ سکھا رہا دعا، اس طرح مانگو مجھ سے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہو جا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو میرا دوست ہو جا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب بتائیے جس کی یہ دعا قبول ہو گئی وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ بھئی اللہ دوست ہو جائے تو کیا بچا؟ ہمارے علاقے میں کہاوت کہی جاتی ہے کہ سیاں بھائی کوتوال تو پھر ڈرتا ہے۔ جب اللہ ہی دوست ہو جائے تو بچا کیا؟ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا پھر تو ساری کائنات اس کی ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ۔ جب مہربان وہ ہو جائے تو پھر دشمن کر کیا لے گا؟ جب وہ مہربان ہو جائے تو پھر دشمن کی طاقت کس کام کی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی بقا کیا ہے؟ جب اللہ دوست ہو جائے۔ ہارون رشید نے اعلان کیا، کسی بات پہ خوش ہو گیا، ہارون رشید بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا اپنے محل میں، آپ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی۔ تو لوگ دوڑے، کسی نے ہیرے پر، کسی نے جواہرات پہ، کسی نے پیالے پہ، کسی نے لوٹے پہ۔ ایک مصاحب بڑا چالاک تھا، وہ دوڑ کے آیا، تخت پہ چڑھا اور ہارون رشید پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا یار یہ ہیرے جواہرات ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائیں گے نا، جب بادشاہی ہمارا ہو گیا تو ساری بادشاہت ہماری۔ اچھی بات ہے، جب اللہ ہی ہمارا ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات کس کی ہوگی؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کائنات اولیاء اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کیسے؟ اس لیے کہ اللہ ان کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اصل میں روٹ یہ ہے، جب اللہ ان کا ہو گیا تو اللہ کی ساری حکومت ان کی ہے، کہ محبوب بندوں کی۔ تو دعا کیا سکھائی؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہو جا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لیکن ابھی بھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے، دیکھیے اتنی عظیم دعا کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلا ٹکڑا کیا؟ توفنی مسلما، پروردگار فرما برداری کی حالت میں موت دینا، تیری اطاعت میں لگا رہوں، فرما برداری میں لگا رہوں، اور اس شان سے موت آ جائے، اس حال میں موت آ جائے۔
ایک عام سے عام آدمی بھی، جاہل سے جاہل آدمی بھی کیا کہتا ہے؟ کوئی اگر مسجد میں مر جائے تو کیا کہتا ہے؟ ارے جنتی ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کی حالت میں موت آئی، فرما برداری کی حالت میں موت آئی. ارے مسجد تو بڑی بات ہو گئی، کوئی اپنے گھر سے نکلا مسجد جانے کے لیے اور راستے میں مر گیا تو بھی کہتے ہیں جنتی ہے. اس لیے کہ اطاعت کی راہ میں چل نکلا تھا نا وہ، اللہ کی فرما برداری کے لیے چل نکلا تھا نا وہ. اس کو اور آسانی سے آپ کو سمجھا دوں، ایک دم سمجھ جائیں گے، بات واضح ہو جائے گی. یہاں سے کوئی فارم بھرا حج کا اور نکل گیا، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ حج کرنا، اور راستے میں مر گیا تو قیامت کے دن حاجیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ بتائیے، پوچھیے گا علماء سے. وہ شخص جو حج کے سفر کے لیے نکل پڑا اور پہنچا بھی نہیں ابھی مکہ، حج کرنا تو بڑی بات ہے، ابھی پہنچا بھی نہیں مکہ، راستے ہی میں انتقال کر گیا، باوجود اس کے کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو حاجیوں کی جماعت میں، حاجیوں کے سب سے اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل چکا تھا. تو دعا اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کیا؟ توفنی مسلمہ، میرے پروردگار فرما برداری کی حالت میں موت دے. اللہ دوست ہو جائے دنیا اور آخرت میں، فرما برداری کی حالت میں موت مل جائے تو کتنی بڑی کامیابی ہے. لیکن ابھی بھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے. اصل سمجھانا کیا تھا؟ موت کے بعد کا مرحلہ، قبر والی منزل. اب سنیے اگلا ٹکڑا کیا ہے دعا کا، جو آخری ٹکڑا ہے. والحقنی بالصالحین، اور پروردگار موت کے بعد بھی مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما دے. اور اس کی بہترین تفسیر حضرت عمر کا طریقہ، والحقنی بالصالحین کی بہترین تفسیر حضرت عمر کا طریقہ. کیا طریقہ حضرت عمر کا؟ طریقہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے جان لیجیے کہ عمر کون ہے. 4 اعتبار سے جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے دے دیا. ایک دو اعتبار سے نہیں، 4 اعتبار سے. کیسے؟ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے نام لے لے کر بتا دیا کہ یہ جنتی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ کے معنی 10، مبشرہ کے معنی بشارت دیے گئے. 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو بائی نیم رسول اللہ نے سرٹیفائی کیا، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت عمر. تو ایک اعتبار سے ہوا نا. دوسرا اعتبار، رسول اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے سب جنتی، اور حضرت عمر بدر میں بھی شریک ہوئے. دوسرا سرٹیفکیٹ ملا کے نہیں. اچھا، حضور فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ جتنے صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں وہ سب کے سب جنت میں، اور عمر بیعت رضوان میں بھی شریک. 3 سرٹیفکیٹ ہوا. اور چوتھا سرٹیفکیٹ تو عمومی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تمام صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہ چوتھا سرٹیفکیٹ ہوا نا. تو 4 سرٹیفکیٹ ہے حضرت عمر کو جنتی ہونے کا. اور کس نے دیا؟ کسی مولوی صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے؟ مالک جنت نے، جو جنت کے مالک ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے جنت کی، انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا. کوئی روک سکتا ہے؟ مالک جنت نے دے دیا سرٹیفکیٹ 4 اعتبار سے. عمر کون ہے؟ پھر اندازہ کیجیے. تمام صحابہ رسول اللہ کے مرید تھے، اور حضرت عمر مراد تھے. تمام صحابہ مرید تھے اور حضرت عمر مراد تھے. رسول اللہ نے صحن کعبہ میں جھولی پھیلا کے مانگا تھا اللہ سے، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اے اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دے یا ابو جہل ابن ہشام کو میری جھولی میں ڈال دے. مانگا ہے حضرت عمر کو اللہ سے. صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کی تھی رسول اللہ کہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے. جب حضرت عمر ایمان لائے تو مسلمانوں میں عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی. رسول اللہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. جبریل آ گئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے عمر کے ایمان لانے پہ؟ حضور فرماتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے عمر کے ایمان لانے سے.
جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا نظر آسمان کی طرف اٹھائیے، عمر کا ایمان لانے پہ تو عرش کے فرشتے دستک میں فرماتے ہیں کہ عمر کے ایمان لانے پہ تو فرشتے چشم بنا رہے ہیں۔ یہ ہستی حضرت عمر کی، اتنا اس لیے بتا دیا تاکہ اس طریقے کی اہمیت کو آپ سمجھ سکیں۔ خنجر لگا حضرت عمر کو، ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا اس نے خنجر مارا حضرت عمر کو حالت نماز میں، نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر، وہ سب کو چیر کے نکلا اور اس نے آ کے خنجر مار دیا اور اتنا گہرا زخم لگا، اتنا گہرا زخم لگا کہ حضرت عمر اسی وقت گر پڑے، تڑپنے لگے۔ مگر یاد رکھیے کسی کو نماز توڑنے کی ہمت نہیں ہوئی جی، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ۔ کسی نے نماز نہیں توڑی، یا چھپکلی گر جائے تو مسجد خالی ہو جائے۔ بدقسمتی سے اگر امام صاحب کے مصلی میں گرے تو سب سے پہلے وہی کود جائے گا، باقی مقتدی تو بعد میں۔ اور یہاں مملکت اسلامیہ کا صدر عمر ابن خطاب خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، مگر کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ نماز پڑھے۔ پیچھے سے ایک صحابی آگے بڑے مصلی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے نماز مکمل کروائی، نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد لوگ متوجہ ہوئے حضرت عمر کی۔ خیر ٹریٹمنٹ شروع ہوا، علاج معالجہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں حضرت عمر پر۔ اچانک حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ مجھے زمین پر رکھ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جان گود ہی میں سے۔ آپ نے کرخت لہجے میں کہا کہ میں نے کہا نا تم سے کہ مجھے زمین پر رکھا۔ جب زمین پر رکھا گیا تو حضرت عمر زمین پہ مٹی پہ اپنے رخسار کو رگڑتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، عمر تو برباد ہو جائے گا اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کرے، عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کرے۔ اندازہ کیجیے جس کو 4 اعتبار سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، اس کی خشیت اور خوف کا یہ آگیا۔ آج تو ہم جیسے مولوی صاحب کے کہنے پہ آپ برساتی بیگ ہو جائے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جنتی مسلمان ہو، پھول کے تمہ ہو کہ ہو گئے جنتی۔ یہاں تو اپنا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ ہمارا اپنا کیا ٹھکانہ ہے جو ہم بانٹتے پھرتے ہیں؟ رسول اللہ نے جنتی ہونے کی اشارت دی ہے، مگر خشیت اور خوف کا یہ آ گیا۔ اور اس کے بعد کا عمل سنیے وہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرا ایک کام کرو، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جا کے میرا سلام کہو اور میری جانب سے یہ پیغام دو۔ پیغام کیا ہے وہ سنیے گا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پیغام کیا دینا کہ اماں عائشہ، عمر کی زندگی کا کوئی عمل آپ کو پسند آ گیا ہے، اس عمل کا واسطہ عمر کو مرنے کے بعد 2 گز زمین رسول اللہ کے پہلو میں دے دیجیے۔ جو میری قبر ہو، 2 گز زمین جو مجھے ملے وہ کہیں اور نہیں، میں اپنے رسول کے پہلو میں چاہتا ہوں۔ والحقنی بالصالحین کی تفسیر ہے حضرت عمر کا یہ طریقہ کہ مولا مرنے کے بعد بھی صالحین کے ساتھ شامل فرما دینا، صالحین کا قرب عطا کر دینا، صالحین کی معیت عطا کر دینا۔ اور اس کی تفسیر حضرت عمر کا یہ طریقہ ہے اور حضرت عمر کا یہ عمل ہے کہ جن کو 4 اعتبار سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، وہ آرزو کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نسبت صالحین کی رہے، معیت صالحین کی رہے، قرب صالحین کا رہے۔ تو کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے، جا کے اماں عائشہ سے کہو۔ جب آپ کے بیٹے نے جا کے حضرت عائشہ کو یہ پیغام سنایا ہے تو حضرت عائشہ رونے لگی اور رو کے کہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی، کیونکہ وہ کمرہ حضرت عائشہ کا تھا نا، جو رسول اللہ کا روضہ ہے وہ اصل میں کمرہ حضرت عائشہ کا تھا۔ حجرہ عائشہ میں آپ کا وصال ہوا نا، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا وصال ہوا، تو وہ آپ کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ پرانے زمانے میں حجرے کوئی بڑے بڑے نہیں تھے، چھوٹا سا حجرہ ہوتا تھا، اس میں حضور کی قبر انور بن گئی، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر کی قبر انور بن گئی۔ اب تو اس میں جگہ ہی نہیں رہی ہوگی، تھوڑی سی جگہ رہی ہوگی، تو حضرت عائشہ کہتی کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی،
مگر جاؤ عمر کو یہ پیغام دے دو میری جانب سے، اگر یہ اس کی آرزو ہے تو میں اپنی خواہش پہ عمر کی آرزو کو ترجیح دیتی ہوں، اور بتا دو کہ عمر کی آرزو پوری کی جائے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے حضرت پیر نصیر الدین شاہ نصیر کا، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ تو حضرت عمر کا طریقہ کیا پتا چلا رہا ہے ہمیں، کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ مرنے کے بعد کی بھی آرزو کیا ہونی چاہیے کہ جو ہماری قبر ہو وہ بھی صالحین کے قرب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صالحین کی قبر جو ہوتی ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مصدر ہوتی ہے، انوار و تجلیات کا منبع ہوتی ہے، وہاں انوار و تجلیات کی ہم وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ان کے قرب میں جگہ مل گئی تو ایک آدھ چھینٹے بھی ادھر آ گئے تو بیڑا پار ہو گیا۔ کہاں کہاں سے نشانے جبی مٹاؤ گے؟ پتا کیا چلا؟ ساری زندگی ہمیں کن کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ اللہ والوں کی۔ موت کے وقت کیا آرزو کرنی ہے کہ موت آئے تو اللہ والوں کے قدموں میں آئے، اور بعد وفات کے لیے بھی آرزو کرنی ہے کہ پروردگار مرنے کے بعد کا بھی مرحلہ ہونا جو 2 گز زمین ملے وہ بھی صالحین کے قرب میں، تیرے محبوب بندوں کے قرب میں اللہ حاصل ہو۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، جن سے آپ نے نسبت باندھ لی، اب زندگی میں جو نعمت ملے گی وہ انہی کا صدقہ ہے۔ کہیں اور سے بھی ملے تب بھی یہی سمجھئے کہ یہ انہی کا صدقہ ہے۔ ایک واقعہ ہے تصوف کی کتابوں میں مذکور ہے، یہ ایک شخص ڈوبنے لگا تو اس نے اپنے مرشد کو آواز دی کہ دستگیری فرمائیے، تو ایک دوسرے بزرگ نکلے، ظاہر ہوئے، ان کی روحانیت میں دستگیری کی اور اسے بچا جائے۔ تو انہوں نے امتحان کی غرض سے، اس اللہ والے نے امتحان کی غرض سے پوچھا کہ تم تو اپنے مرشد کو پکار رہے تھے، دستگیری کے لیے ان کو آواز دے رہے تھے، وہ تو آئے نہیں، بچایا میں نے اور پھر بھی شکریہ ادا کر رہے اپنے مرشد کا۔ میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، دستگیری میں نے کی ہے مگر تم شکریہ اپنے مرشد کا ادا کر رہے ہو۔ جواب دیکھیے، وہ مریدی میں بھی پکا تھا وہ شخص، اس نے جواب دیا کہ میں نے تو آپ کو پکارا نہیں تھا، آپ آئے کیوں؟ میں نے پکارا تھا اپنے مرشد کو، انہوں نے آپ کو بھیجا ہوگا جب ہی آپ آئے ہیں، اپنی مرضی سے آپ نہیں آئے ہیں۔ تو جو آپ نے دستگیری کی ہے یہ مجازن ہے، حقیقت میں تو میرے مرشد نے دستگیری کی۔ تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی فیض ملے گا وہ اپنی نسبت سے ہی اور اپنے مشائخ سے ہی ملے، وہ چاہے جس راستے سے ملے، بظاہر پردہ کوئی ہو، پردہ کوئی بھی ہو۔ اب اس کو یوں بھی سمجھ لیں آپ، دینے والا اللہ ہی ہے نا، کہ کوئی اور ہے؟ اللہ ہی نہ ہے، تو کیا اللہ خود آتا ہے دینے کے لیے؟ کسی پردے میں دلواتا ہے؟ کبھی عبد الرحمان سے دلوا دیتا ہے، کبھی شنکر جی سے بھی دلوا دیتا ہے، دلواتا ہے کہ نہیں دلواتا؟ دینے والا وہی ہے لیکن پردہ بدلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جو آپ کو عطا کرے گا وہ آپ کے مرشد اور آپ کے مشائخ کا صدقہ عطا کرے گا، اگرچہ پردہ کوئی نہیں، اگرچہ اس کا ظہور کہیں بھی ہو۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیے گا کہ زندگی میں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ہمارے مشائخ کا صدقہ ہے، وہ ہمارے پیروں کا صدقہ ہے، وہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، اور اس پر جس قدر یقین پختہ ہو، جس قدر یقین کامل ہو، اسی قدر فیض کے دریا بہتے ہیں۔ یقین کا معاملہ ہے سر، جس کا جتنا پختہ یقین ہوگا اپنے مشائخ پر، اپنے بزرگوں پر، اور اس چین پہ، یہ جو چین ہے نا ہماری، یہ شجرہ ملتا ہے مریدی کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ چین ہے،
ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ مجھے عشق نے یہ سبق دیا کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے. مجھے عشق نے یہ سبق دیا کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال ہے. اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال ہے. اس کو سمجھنا ہو آپ اپنے مرشد کے پاس جائیے جن سے آپ کو نسبت حاصل ہے، ان سے جا کے پوچھئے کہ حضور آپ کی حقیقت کیا ہے، تو وہ اپنے مرشد کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے جی میں کچھ نہیں ہوں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال ہے. یہ جو کچھ میرے اندر دیکھ رہے ہو سب انہی کی نعمت ہے اور سب انہی کا جمال ہے. تو آپ اوپر بڑھ جائیے، ان سے جا کے پوچھئے کہ جی آپ کون ہیں، وہ کہیں گے جی میں کچھ نہیں ہوں، من نعم اللہ علی من نعم، میں کچھ نہیں ہوں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال ہے. وہ اپنے اوپر والے کی طرف اشارہ کریں گے. اس طرح یہ چین اوپر چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی مولا علی تک. مولا علی سے جا کے پوچھیں حضور آپ کون ہیں، وہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے میں کچھ نہیں ہوں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال. میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ کا صدقہ. اور آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ حضور آپ کیا ہیں، وہ کہیں گے میں کچھ نہیں ہوں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال. وہ اللہ کا پتہ بتائیں گے کہ میں کچھ نہیں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں یہ جمال اسی کا جمال. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اس لیے کہ اسی ذات کا میں ظہور ہوں جمال اسی کا. اب اس کو نیچے سے لیجئے، جس نے اپنے مرشد کو دیکھا اس نے ان کے مرشد کو دیکھا، اس نے ان کے مرشد کو دیکھا، اس نے ان کے مرشد. یہ چین اوپر چلتے 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 اس نے رسول اللہ کو دیکھا، جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے خدا کو. اس نسبت پہ ناز کریں. اللہ رب العزت نے خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کی جو نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا. ایک طرف سارے زمانے کی نصیحت صحابہ، ایک طرف حزب کافر کی پڑھائی ہوئی. ٹھیک ہے ہم تو سب عزیز ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، مگر میری نظر میں پھلواری شریف مجیب کے علاوہ میری نظر میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا. ایک طرف سارے زمانے کی نصیحت صحابہ، ایک طرف حزب کافر کی پڑھائی ہوئی. ٹھیک ہے ہم تو سب آج نہیں کریں گے، مگر میری نظر میں پیر مجیب کے علاوہ کوئی نہیں بسے. میری نظر میں میرے مشائخ کے علاوہ کوئی نہیں بسے. یہی تصوف کا اصول بھی ہے، یہی روحانیت کا اصول بھی ہے. امیر خسرو نے اصول بتا دیا، اگر اس اصول پہ کوئی آ جائے جھگڑے ختم ہو جائیں. تصوف کے نام پر دکان چلانے والے جو جھگڑے کا بازار انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کیا کہتے ہیں، ہم شہر پرز خوباں منمو خیال ماہ. یہ تمام شہر اللہ کے محبوبوں سے بھرا ہوا ہے. ہم شہر پرز خوباں، یہ تمام شہر اللہ کے محبوبوں سے بھرا ہوا ہے، مگر میں ہوں میرا خیال ہے کنم کے چشم بدخو نہ کند بکس نگاہے. میں کیا کروں کہ میری یہ آنکھ نظام الدین کے علاوہ کسی کو دیکھنے گوارا ہی نہیں کرتا. تو قصور ان اللہ والوں کا نہیں ہے، قصور میری آنکھ کا ہے کہ میری آنکھ میں محبوب الہی کے علاوہ کسی اور کا جلوہ بستا ہی نہیں. تو یہ تصوف کا اصول ہے کیا، ہم شہر پرز خوباں. بھائی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنی بھی خانقاہ ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب عظمت والے، سب بزرگی والے. لیکن جب میری بات آئے گی تو مجھے اپنے مشائخ کے علاوہ میری نظروں میں کوئی اور نہیں بچتا. قصور ان بزرگوں کا نہیں ہے، ان خانقاہوں کا نہیں، قصور میری آنکھ کا. اس لیے جھگڑا مت کرو بھائی، یہ قصور میری آنکھ کا ہے کہ میری آنکھ میں ان کے علاوہ کسی کا جلوہ سماتا ہی نہیں. اللہ رب العزت آپ حضرات کو خانقاہ مجیبیہ کے فیوز و برکات سے خوب مالا مال فرمائے اور
ہمیں دکھ ہے، لفظ بولتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے کہ ہمارے درمیان سے اچانک ہم لوگوں کے اعتبار سے، ورنہ تو اللہ رب العزت نے سب کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ہم بندوں کے اعتبار سے ہمارے درمیان سے اچانک ہی فخر المتکلمین حضرت سید شاہ ہلال احمد قادری علیہ رحمت، مجیبی علیہ رحمت و رضوان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ رب العزت مرجع خاص و عام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔